پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کرتی ہے۔ موجودہ حکومت بھی اسی نعرے اور دعوے پر اقتدار میں آئی، لیکن ماہرین کے مطابق وہ پاکستان سے بدعنوانی کا سدباب کرنے میں تاحال مکمل کامیاب نہیں ہو سکی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان 180 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پر ہے۔ ان حکومت کے جو ہر ساتھ ادارے لگے ہوئے ہیں، جو افسر لگے ہوئے ہیں، جو پالیٹیشین لگے ہوئے ہیں، جو ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں، ان کی اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ پاکستان کو کرپشن ختم کرنے کے لیے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ سسٹم کے وہ زور نہیں دے رہے۔ پاکستان میں کرپشن کے سدباب کے لیے مختلف ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں۔ صوبے پنجاب میں محکمہ انسداد بدعنوانی نے گزشتہ ایک سال کے دوران لوگوں کی شکایات یا از خود نوٹس کی بنیاد پر گریڈ 11 سے 19 تک کے تقریباً 350 ملازمین کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ محکمے کے مطابق ایک سال کے دوران 41 ارب روپے مالیت کی سرکاری اراضی جبکہ 1 ارب روپے کیش ریکور کیا گیا۔ اینٹی کرپشن میں کام کرنا جو ہے وہ کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، اور ان سرٹن کیسز جو ہے وہ آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، آپ سے سینئر بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ ایک پریشر بھی جو ہے انسان جو ہے وہ فیل کرتا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی خود کرنے لگ گئے ہیں۔ مزمل حسین سرکاری ملازم اور قبضہ مافیا کی ملی بھگت سے اپنی زمین پر ہونے والا قبضہ چھڑانے کی امید لے کر یہاں آئے ہیں۔ یہاں پر اپلیکیشن دینے کا مقصد ہے کہ جو پٹواری صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے مخالفین سے پیسے لے کے ان کے نام کی کچھ جعلی فردیں بنا دی جس کی آج تک سنوائی نہیں ہو سکی۔ کرپشن کی شکایت درج کرانے کے لیے رپورٹ کرپشن نامی موبائل ایپ بھی موجود ہے۔ 10 ماہ کے دوران اس کے ذریعے 6000 شکایتیں موصول ہوئیں۔ ان میں محکمہ انسداد کرپشن کے مطابق 3500 شکایات حل ہو چکی ہیں، 986 زیر تحقیق ہیں جبکہ 744 غیر متعلقہ تھیں۔ اس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کے ازالے میں 2 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی۔ زیادہ تر کمپلینٹس ہمارے پاس پنجاب پولیس کی آتی ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جس میں پٹواری وغیرہ کے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے جس میں ویکسین اور ایم او میونسپل آفیسر کے خلاف ہوتی ہیں۔ محکمہ انسداد بدعنوانی پنجاب خود بھی کرپشن سے عاری نہیں۔ ایک سال کے دوران محکمے نے اپنے 72 ملازمین اور افسران کے خلاف احتسابی کارروائی کی۔ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اینٹی کرپشن کی بجائے انٹی کرپشن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب تک اینٹی کرپشن کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی آپریٹیو نہیں ہوگی نا، اس وقت تک یہ باہر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا۔ لیگلی بھی دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کا بھروسہ جیتنے اور اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے ادارے نے بعض حاضر سروس ڈسٹرکٹ آفیسرز، سیکٹریز اور اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو بھی سزا دلوائی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں میں بدعنوانی کی نشاندہی کا شعور اجاگر ہوا ہے اور کرپشن میں ملوث افراد کی ویڈیو وائرل ہونے پر کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکموں کی جانب سے بدعنوان عناصر کو احتسابی عمل کا حصہ بنانا خوشائند ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن کی جڑیں بہت مضبوط ہیں جنہیں کاٹنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فہرست میں پاکستان اپنی جگہ بہتر کر سکے، اس کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ قانون کا ہر شہری پر یکساں اطلاق یقینی بنانا ہوگا۔ حکومت کو چاہیے جو لا بنے ہوئے ہیں ان لا کو اکراس دا بورڈ آپ اگر عمل کریں گے، اس پہ پک اینڈ چوز نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔